إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم في صحيح معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین، ابھی کچھ ایام پہلے ہم رمضان کی آمد کی مبارکبادیاں دے رہے تھے اور گزشتہ کل ہم نے عید الفطر کی مبارکبادیوں سے اپنے احبہ، اپنے اعزاء، اپنے اقربا کو نوازا اور یہ شوال کی دوسری تاریخ ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ 10واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں مختلف عبادات کے مواقع رب العالمین نے ہمیں نوازا، چاہے وہ صوم کی شکل میں ہو، قیام اللیل کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات، دروس، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مواقع ہمارے رب العالمین نے فراہم کی۔ ہمیں اس وقت محاسبہ کرنا چاہیے اور ہم اپنا خود حساب لے سکتے ہیں۔ جس طرح ایک تاجر آدمی کسی موسم کو گزرنے کے بعد اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، ویسے ہی ہم خود حساب کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ ماذا بعد رمضان، رمضان کے بعد اب کیا کرنا ہے، ہم نے اس مقدس مہینے میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ بہت ساری عبادات ہیں، وقت مختصر ہے اسی لیے کوشش کروں گا صرف 2 نکات۔ قرآن کا ربط رمضان کے مہینے سے آپ نے سنا ہوگا، اور رمضان کے مہینے سے قرآن کا ربط، اور اب محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیسا رہا۔ رمضان کے مہینے میں ہمارا تعلق، ہم سبوں کا تعلق، ہمارے عزیز بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بزرگوں، ہماری مائیں بہنیں، خواتین، سبوں کا تعلق قرآن مقدس سے کیسا رہا۔ جس قرآن کو گزشتہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہم نے وفاداری کی، کیا ہم نے اس کا صحیح حق ادا کیا، کیا ہم نے قرآن مجید کی عظمت، قرآن کی تقدس اور قرآن کی جو شان و شوکت ہے اسے اپنایا، اسے سمجھا۔ ایک نقطہ یہ باذن اللہ۔ دوسری چیز
شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کے تعلق سے چند نکات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آئیے یہ ہم جانتے ہیں کہ رب العالمین کا یہ قرآن کلام مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے اور اجڑے ہوئے دلوں میں، قلب بنجر میں ہرے اور سبزے اگاتا ہے، یا یہ کتاب سبزے اگاتی ہے۔ مایوس دل اور نا امید زندگیوں میں کامیابی اور کامرانی کی روشن جلاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب کے نزول کے بعد آسمانی جتنی کتابیں تھیں سب منسوخ کر دی گئی، اور آسمانی جتنی کتابیں تھیں ساری کتابیں آلودہ تحریف سے دوچار ہوئیں۔ کوئی کتاب آسمانی کی صحیفہ اس دنیا میں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف قرآن مجید کو، ایک نقطے کا بھی، ایک فاصلے کا بھی کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اور بھلا ایسا کیوں ہو جس کے نازل کرنے والے ہی نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس کتاب کے نزول کے زمانے سے دشمنان اسلام طرح طرح کی ناپاک کوششیں، کبھی اس کی تحریق کی گئی، جلائی گئی، نظر آتش کی گئی، اس کے باوجود بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اور اس کی مثال ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے مجتمع میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹا سا 7 سال یا 8 سال کا بچہ جو گودوں میں کھیلنے والے اور جو باغوں میں، باغیچوں میں چہکنے والے، چلنے والے، اللہ رب العالمین کا یہ اعزاز، اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ، اللہ کا فضل۔ اس بچے کو زبان نہیں آتی عربی، وہ بچہ عربی نہیں سمجھتا، لیکن حرف حرف قرآن مجید سینے میں موجود ہے۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ آپ یا توریت کو لے لیں، انجیل کو، زبور کو، ان کے قسیسین، ان کے رہبان، ان کے پادری، دنیا میں کسی کو آپ حافظ نہیں پائیں گے قرآن کے علاوہ۔ اگر آپ ان پادریوں میں، ان قسیسوں میں کسی سے پوچھیں گے تو کبھی بھی کسی کو آپ نہیں پائیں گے کہ انہیں پورے مکمل توریت یا انجیل یا زبور یاد ہے۔ یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، عمر دراز 70 سال، 80 سال، 90 سال کے بزرگ قرآن کو حرف حرف سینے میں بسائے ہوا ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ رب العالمین کا اعجاز ہے، یہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اس قرآن کے نزول کے بعد عرب میں وہ بلغا، عرب کے وہ نبغا اور وہ فضلا اور وہ نخبا جن کی عربی دانے کی ان کے ہاتھوں میں طوطیاں بولتی تھی، جنہیں فخر تھا، جنہیں ناز تھا اپنی زبان دانی پر، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت دیکھ کر، قرآن کی فصاحت دیکھ کر انہیں کوئی جملہ نہیں ملا، صرف ساحر کے، سوائے ساحر کے کوئی جملہ نہیں ملا۔ سبوں نے مل کر کہا ان ھذا لساحر عظیم، یہ ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی تکذیب کی جھٹلایا اور کہا کہ یہ کسی انسان کا، کسی رب کا کلام نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا ایک کتاب لے آؤ، ایک قرآن لے آؤ۔ دوسرا چیلنج، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ ثُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 سورتوں کے لے آؤ، عاجز رہے۔ اخیر میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اعتراض ہے جس کلام مجید کو میں نے اپنے بندے محمد پر اتارا ہے، تمہیں اعتراض ہے یہ ان کے رب کا کلام نہیں ہو سکتا، تو لے آؤ ایک سورت جیسی، ایک سورت لے آؤ۔
اور رب العالمین نے اس کے بعد فوراً ایک اور ہتھوڑا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دنیا کے جتنے تمہارے مددگار ہیں سبوں کو بلا لو اور ایک صورت لے آؤ، صرف ایک صورت میں 3 آیتیں بھی ہیں، گویا کہ 3 آیتیں بھی لے آؤ۔ پھر رب العالمین نے دوسرا ہتھوڑا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ابھی تک کیا نہیں اور سنو کر بھی نہیں سکتے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، قرآن کی تکذیب کر کے، قرآن کے ساتھ مذاق کر کے، قرآن کے اوامر نواہی کو ٹھکرا کر جہنم سے بچو۔ یہ رب العالمین کا چیلنج کے سامنے سب اور عرب کے ادبا نے، سارے فضلاء نے، نبغا نے، جن کی سلاست زبان کی، جن کی فصاحت اور جس کی فقاہت کی توتیاں بولتی تھیں، سبوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ کسی ساحر یا پاگل کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ اس عظیم اور اس مبارک، اس مقدس کتاب سے ہمارا تعلق رمضان میں کیسا رہا، اس مبارک کتاب سے ہمارا تعلق رمضان میں کیسا رہا، جس کلام پاک کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا، ابن مسعود راوی حدیث ہے، من قرأ من کتاب اللہ حرفا فلہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جس کے بارے میں خیر الورا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کتاب سے ایک عدد پڑھتا ہے تو اس کو رب العالمین 10 نیکیاں نوازتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور فضیلت ہے۔ نفس کا محاسبہ کریں مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارا تعلق اس مہینے سے، اس قرآن سے مبارک مہینے میں کیسا تھا۔ مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے کئی بار کلام مجید کو مکمل کیا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار مکمل کیا، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا، مبارکباد ہے وہ لوگ۔ لیکن اس کے برعکس جنہوں نے کوتاہیاں کی، جنہوں نے صرف جہاز یا جوال یا واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو ضائع کیا، اس کے لیے میں کون سا جملہ استعمال کروں، کیسی مبارکبادی پیش کروں۔ آپ خود اپنے نفس کا یا ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جتنا وقت ہم نے موبائل اور فیس بک اور واٹس ایپ چلانے میں لگایا ہے رمضان میں، کیا ہم نے قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا وقت دیا ہے؟ نوجوانوں معذرت چاہتا ہوں، نوجوانوں تلخ ہو تو معافی چاہتا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ جس مقدس اور جس عظیم قرآن کا نزول گزشتہ مہینے میں رب العالمین نے کیا، جس قرآن کے بارے میں رب العالمین نے کہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر دنیا میں نازل کر دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ ایک بھاری بھرکم، رب العالمین نے کہا جبل، کسی بھی پہاڑ، چاہے وہ چٹان ہو، چاہے وہ دنیا کے سب سے عظیم پہاڑ ہو، رب العالمین نے کہا کسی بھی پہاڑ پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی کی بنا پر۔ تو کیا ہمارا یہ دل، ہمارے سینے میں رب العالمین نے ایک لوسڑا رکھا ہے رب العالمین کے خوف سے، اس قرآن کے خوف سے ہمارا دل رب العالمین کے سامنے گڑ گڑایا، ہمارے دل میں خوف الہی، خوف رب العالمین تاری، اور ہم نے اپنے دل کو ڈرتا ہوا پایا۔ محاسبہ کر سکتے ہیں اپنا نفس کا۔ اتنی پر بس نہیں، حدیث عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی صفہ، نبی کریم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور ہم لوگ صفہ چبوترا میں تھے۔ آپ سب جانتے ہیں صفہ چبوترا حجرے رسول کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں فقراء صحابہ کرام بیٹھتے تھے، حدیث اور قرآن سیکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، هل احد منکم یحب ان یغدو کل یوم الی البطحان او الی العقیق، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے
کہ روز نکلے مقام بطحان اور عقیق کی جانب. مدینے سے یہ دونوں مقام بطحان اور عقیق جنوب کی جانب ہے، اور آپ نے اس کا تذکرہ اسی لیے کیا تھا کہ اونٹوں کے بازار بڑے زور و شور سے لگتا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہے روز جائے اور ایسے اونٹ کو لائے فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَاوَيْنِ، جائے اور اس بازار سے دو ایسے اونٹ کو لائے جس کے کوہان بڑے ہوں. یہ تشبیہ آپ نے کیوں دی؟ عرب میں یہ بہت ہی مرغوب اور مشہور اور بہت قیمتی اونٹ مانا جاتا تھا، ابھی بھی مانا جاتا ہے. لاکھوں ریال میں اس اونٹ کی بولی لگتی ہے. آپ نے فرمایا فَلْيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَاوَيْنِ، کوئی شخص جائے اور بڑے کوہان والے اونٹ کو لے کر آئے، فی غیر اسم ولا قطع رحم، چوری کر کے نہیں، کسی اپنے رشتہ دار کا ہڑپ کے نہیں. صاحب کرام نے جواب دیا. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ نحب ذالک، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا، سب چاہتے ہیں کہ جائیں اور لائیں. آپ نے فرمایا اس حدیث کو سامنے رکھیں، قرآن کی عظمت کو سامنے رکھیں. آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی شخص یا کون ہے جو جائے مسجد میں حاضری دے اور اس مسجد میں فیعلم او یقرأ آیتین، ایک آیت، صرف ایک آیت. آپ نے فرمایا فیعلم، سیکھے یا پڑھے یا سکھائے پڑھائے، آیتین، دو آیت، او ثلاث، تین آیت، او اربع، چار آیت. اس طرح آپ نے فرمایا فیعلم ویقرأ آیتین خیر من کتاب اللہ خیر من ناقتین. جو شخص مسجد میں جائے اور ایک آیت پڑھے تو اس جیسے اونٹ کے لیے بہتر وہ ایک آیت سیکھنا ہے. جو دو آیت پڑھے اس جیسے اونٹ سے بہتر یہ دو آیت کا سیکھنا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اخیر میں وَمِنْ عَادَاتِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، کوئی شخص سے 3 آیت سیکھتا ہے، 4 سیکھتا ہے، 10 سیکھتا ہے، 20 سیکھتا ہے، تو اس جیسے 20 اونٹوں سے بھی بہتر اس آدمی کا قرآن سیکھنا اور پڑھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس اونٹ جیسے یا برابر، اس میں برابری کا ذکر نہیں ہے. آپ نے فرمایا خیر من، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل، یعنی ایک آیت سیکھنا اور سکھانا اس آدمی کے لیے بہتر ہے. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہمارا تعلق، ہمارا ربط مسجدوں سے، ہمارا ربط اس قرآن مجید سے کیسا تھا. رمضان میں آخری عشرے میں ہم نے کتنا یا کس قدر مسجد میں وقت گزارا اور قرآن کی تلاوتی کی اور قرآن کو پڑھا، ہم سب محاسبہ کر سکتے ہیں. اتنی پر بس نہیں، قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے اور سیکھنے اور سکھانے والے، اور اسی طرح خاص طور پر رمضان میں اللہ العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. پہلا انعام، مختصر پہلا انعام الشفاعہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه نعم الشفیع یوم القیامہ، قرآن کو پڑھو، قیامت کے دن سب سے بہترین سفارشی قرآن ہوگا. اور حضرت امامہ باہلی فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھو، قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا. یہ پہلا انعام ربانی کہہ لیجئے. دوسرا انعام الخیریہ، یعنی تم سب سے بہترین ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کے اوامر و نواہی کو پڑھنے والا، سکھانے والا، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. تیسرا انعام الصحبہ. رسول کریم نے فرمایا جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا، اس کی معیت قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگی؟ فرمایا رسول کریم نے ماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، متقیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگا. یہ تیسرا انعام. رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے چوتھا انعام الخاصیہ.
وہ اللہ کے مقرب اور خاص بندے ہوں گے۔ رسول کریم نے فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن قرآن والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے مقربین میں ہوں گے، اللہ کے خصوصی بندوں میں ہوں گے۔ اسی طرح پانچواں انعام رب العالمین نے فرمایا، پانچواں انعام آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور جو قرآن کو پڑھاتا ہے، اس کے علوم اور اس کے اوامر و نواہی کو خود سمجھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ ان فضیلتوں کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ دوستو، یہ رمضان کے مہینے کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں تھیں کہ قرآن کا ربط رمضان کے مہینے سے اور ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ قرآن سے کیسا تھا، ہم سب اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، رب العالمین نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سب سے مستحکم اور بہترین راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ اور اس کی مزید فضیلت بتاتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا، حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، یہ مکہ کے والی تھے، مکہ کے گورنر تھے۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں جب عمر بن خطاب مدینہ یہ مکے کے لیے نکلے اور خبر ملی کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں، استقبال کے لیے نکلے مکہ سے، کہاں؟ مقام عثفان۔ مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے مقام عثفان جو مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دوری پہ ہے۔ نکلتے ہیں اور نافع بن حارث سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں من استعملت علی هذه الوادی، تم مجھ سے یہاں ملنے آئے ہو، میرے استقبال کے لیے یہاں پہنچے ہو، تم نے اہل وادی کو کس کے حوالے کر دیا؟ حضرت نافع کہتے ہیں ابن ابزہ کو، میں نے ابن ابزہ کو اپنے قائم مقام بنایا۔ فرماتے ہیں کہ من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں ہوا مولا من موالینا، ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ سنا عمر بن خطاب نے اور کہا فاستعملت علیہم مولا، کہ تم نے اہل مکہ پر ایک غلام کو والی بنا دیا، اہل مکہ کے اشراف کے لیے ایک غلام کو تم نے حکم اور ایک غلام کو تم نے مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ارادہ نہیں تھا عمر بن خطاب کا، تحقیر اور تذلیل نہیں تھی صحابہ کرام کی، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا، حدیث کی شرح میں موجود ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ شخص جس کو تم نے والی بنایا ہے مکے کا، ان کے اندر قرآن کے اوامر و نواہی اور وراثت کے تعلق سے لوگوں میں اگر اختلاف ہو تو اس کو سلجھانے کی صلاحیت ہے؟ یہ مقصد تھا، تحقیر مراد نہیں تھی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا، نوجوانوں، حضرت نافع نے جو جواب دیا تھا وہ جواب آب زر سے لکھنے کی ضرورت ہے، سینوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اس جواب کو سنیے اور قرآن کی عظمت پہ قربان جائیے۔ رسول کریم کی اس حدیث کو سنیے۔ نافع بن حارث نے کہا عمر بن خطاب، جس کو میں نے مکے کا والی بنایا ہے، جس کو میں نے مکے کے حوالے، جس کو میں نے مکے کا حاکم بنایا ہے، مکے کے لوگوں کو جس کے حوالے کر کے آیا ہے، انہو قاری لکتاب اللہ عز وجل، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن مجید کے حکامات کو سمجھتا ہے، قرآن مجید کے نواہی کو سمجھتا ہے۔ اتنی پر بس نہیں، مزید فرمایا وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، فرائض کو بھی جانتا ہے، ترکہ تقسیم کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جملہ سننا ہی تھا، عمر بن خطاب کانپنے لگے اور خاموش ہو گئے، ٹھنڈ ہو گئے اور فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا الكتاب ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے رب العالمین لوگوں کو
اوج سریہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کتاب کو ٹھکرانے کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کو تحت الثری پہنچا دیتا ہے۔ معزز صاحب کرام، قرآن کی عظمت ہے۔ ایک غلام، آزاد کردہ غلام والی بنتا ہے، اتنی پر بس نہیں، اللہ کے رسول نے خط دے کر جو کسریٰ کو بھیجا تھا صحابی کو، عبداللہ بن حذافہ السہمی کو، ایک نحیف و ناتواں صحابی تھے، خط لے کر پہنچتے ہیں کسریٰ کے قصر میں، پریشان ہو جاتا ہے وہاں کے حراس، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے خط دے کر۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہا کہ کہو محمد کے رسول آئے ہوئے ہیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ کب کبھی طاری ہو گئی اور کسریٰ نے بلایا۔ میرے نوجوان دوستو، معزز سامعین، یہ امت خیر امت تھی جسے فقر ہونے کا اعزاز نصیب ہوا تھا۔ یہ وہ بوریا نشین تھے جن کے آگے قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیتیں سرنگوں تھیں، تاج و تخت ٹھوکروں میں تھے، آسمان کی بلندیاں اور فتح جن کی عظمت کو جھک کر سلام کرتی تھیں۔ لیکن کب تک نوجوانوں، کب تک مسلمانوں؟ ہمیشہ نہیں، جب تک ہم نے قرآن کو ایک سمجھا، جب تک ہمارا رب ایک تھا، ہمارا قبلہ ایک تھا، ہمارا ایمان ایک تھا، ہمارا مقصد حیات ایک تھا، جینا مرنا ایک تھا۔ اور جو ہی ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھا، جو ہی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہماری جو حالت ہے ہمارے ملک عزیز میں ہم سے مخفی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلاف نے جس خمخانہ وحدت سے جام پیا تھا، جس چشمہ ہدایت سے سیرابی حاصل کی تھی، جس درس گاہ نبوت سے فیضیاب ہوئے تھے، اسی کا رخ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہمیں شوکت واپس چاہیے، وہ ہمیں عظمت چاہیے، وہ ہمیں سطوت چاہیے، وہ ہمیں عزت و رتبہ چاہیے، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے رمضان کے مہینے میں کیسا رہا۔ بات آگے نکل گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے، شوال کے تعلق سے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر۔ جو شخص، یہ دوسرا نقطہ، جو شخص رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزوں کو رکھتا ہے تو گویا کہ وہ مکمل سال کا روزہ رکھا۔ یہ معلوم ہوگا آپ سبوں کو، یہ معلوم ہونا چاہیے، ایک مہینے کے روزے کا ثواب 10 مہینے کے برابر ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اگر ہم نے ایک مہینے کا روزہ رکھا، گویا کہ 10 مہینے کا روزہ رکھا، اور 6 دن کا روزہ یہ 2 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ تو کوئی شخص اگر اس طرح رکھتا ہے شوال کے 6 روزے، تو گویا رسول کریم کے فرمان کے مطابق مکمل زندگی انہوں نے روزہ رکھا۔ اب اس کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، وہ کہ کیا رمضان کے روزے کے بعد کوئی شخص اگر شوال کا روزہ رکھنا چاہے اور ان سے رمضان کے کچھ روزے چھٹے ہوں تو کیا وہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی حل یشترط کان علیہ القضاء من رمضان ان یقضی ایام رمضان قبل ان یبدأ فی صیام الست۔ تو ایسے شخص کے لیے محدثین فرماتے ہیں یا فقہا فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی رمضان کے روزے کچھ چھوٹے ہوئے ہیں، قضا باقی ہے، تو سب سے پہلے وہ قضا مکمل کرے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے شوال کے۔ کیوں؟ رسول کریم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے مکمل رکھے، فاتبعہ، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر انہوں نے شوال کے 6 روزے رکھا۔ کوئی شخص اگر 5 یا 6 یا 2 3 اگر رمضان کے روزے کسی سے چھٹا ہے تو پھر گویا کہ انہوں نے رمضان کے مکمل روزے کو نہیں رکھا ہے۔ پہلے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے وہ قضا مکمل کرے، پوری کرے، اس کے بعد پھر 6 روزہ رکھے۔ دوسری چیز، حل المسلم ان یجمع فی صیام یوم واحد بنیت واحد، حل المسلم ان یجمع فی صیام یوم واحد بین نیت القضاء و نیت صیام الست۔ کوئی شخص اگر 2 یا 4 5 روزے چھٹے ہوں رمضان کے تو کیا ایک ساتھ نیت کر سکتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے جو مجھ سے چھوٹے ہوئے ہیں وہ بھی ادا ہو جائے اور یہ 6 روزے بھی ادا ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ وہ واجب اور فرض تھا۔ رمضان کے روزے واجب اور فرض ہے، فرض کے ساتھ کسی تشریح کو مشارکت جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح حل یشترط ان تصام الایام الستہ متتابعۃ، کیا رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کا جو حکم ہے وہ پے در پہ لگاتار رکھنا ضروری ہے؟
نہیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شوال کے مکمل مہینے میں 6 دن، کسی وقت جمعرات، یوم الاثنین، ایام بیض، یعنی کبھی بھی آپ مکمل مہینے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے یہ کہا کہ افضل اور احوط یہ ہے کہ مسلسل رکھے۔ عادت جو پڑی رہتی ہے رمضان میں اس شخص کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اپنے نفس کا محاسبہ کی توفیق دے، رب العالمین ہم تمام کو اعمال صالحہ میں استمرار کی توفیق دے۔ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں جوش و خروش سے کیا، وہی جذبہ، وہی حوصلے اللہ ہمیں سال بھر عطا فرما۔ رب العالمین رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں الہا تو انہیں درگزر فرما دے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جن کا تعلق قرآن سے دور رہا، الہا تو انہیں معاف فرما دے اور انہیں قرآن سے قریب کر دے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں اسے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے کوئی سبیل پیدا کر دے کہ وہ قرض ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔